مشرکوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنانے کے لیے کون سی دلیل بیان کی ہے، اور یہ لوگ اپنی اولاد کو پتھر اور لکڑیوں کے خدا کے اوپر کیوں قربان کر دیتے تھے؟ آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ قرآنی بزم صرف اور صرف آپ کے لیے سجائی گئی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے اور 135 آیتوں کی مکمل تفسیر کو ہم نے سن لیا ہے۔ ناظرین، آج ہم 2 آیتوں کی تفسیر لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، آیت نمبر 136 اور آیت نمبر 137۔ آیت نمبر 136 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور مشرکین نے ان چیزوں میں سے جو خدا نے پیدا کی ہیں، یعنی زراعت اور چوپایوں میں سے کچھ حصہ خدا کے لیے بھی قرار دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے گمان کے مطابق یہ خدا کا مال ہے اور یہ ہمارے شرکا یعنی بتوں کا مال ہے۔ جو ان کے شریک بتوں کا مال تھا وہ تو خدا تک نہیں پہنچتا تھا، لیکن جو خدا کا مال تھا وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا تھا۔ یہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 136 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نقطہ کون سا پایا جاتا ہے۔ جو لوگ انبیاء کی تربیت کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں اور خیال کی دنیا میں کھو جاتے ہیں، ان کی باتیں اور فیصلہ بھی خیالی اور غیر منطقی ہوتے ہیں۔ خود کو ہر چیز کا مالک بنا لیتے ہیں اور پھر تقسیم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹوں کو اپنا حصہ اور بیٹیوں کو خدا کا حصہ جانتے ہیں۔ کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ سورہ نجم آیت نمبر 21۔ پھر ایک مرتبہ زراعت اور جانوروں کو اللہ تعالیٰ اور بتوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ مشرکین خیال کرتے تھے کہ بتوں کے حصے کو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن اسے بت خانوں اور وہاں کے خادمین کے لیے استعمال کرتے تھے۔ خدا کے حصے کو اس بہانے کے ساتھ کہ آسمانوں کا خدا بے نیاز ہے، تمام آمدنی کو بت خانوں کے لیے خرچ کر لیا کرتے تھے، بچوں، فقیروں اور مہمانوں کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، اس اہم نقطے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اگرچہ زراعت اور جانوروں کی نگہداری میں انسان کا کردار ہے، لیکن اصل پیدا کرنے والا اور خالق اللہ تعالی ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا، کیا تم نے بیجوں کو اگایا ہے یا ہم ہیں اگانے والے؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 46۔ نمبر 2، مشرکین اس کے باوجود کہ بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے، لیکن پروردگار عالم کے لیے بھی ایک خاص مقام کے قائل تھے، خاص احترام بجا لاتے تھے۔ وہ قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لہٰذا جتنا بھی نقصان ہوتا وہ خدا کے حصے سے کم کر لیا کرتے تھے اور کہتے اسے اس کی کیا ضرورت ہے۔ نمبر 3، انبیاء کی رسالت خرافات کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہماری آیت نمبر 136 کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے، اور آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 137 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔
اور اسی طرح ان کے شریکوں یعنی بتوں اور بتوں کے خادمین جو کہ ان کے اموال میں حصے دار شمار کیے جاتے تھے، انہوں نے ان کی اولاد کے قتل کو بتوں پر قربانی کے عنوان سے ان کی نظروں میں پسندیدہ کر رکھا تھا، اور اس کام کا انجام یہ ہوا کہ بتوں نے انہیں ہلاکت میں ڈال دیا اور ان کے دین کو دیگرگوں کر دیا، اور اگر خدا جبرن چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن جبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بنا پر انہیں اور ان کی تہمتوں اور جھوٹ کے ساتھ چھوڑ دو اور ان کے اعمال کی پرواہ نہ کرو۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 137 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ جس طرح زراعت اور مویشی کے بارے میں خدا اور اس کے شریکوں کے درمیان تقسیم مشرکین کی نظروں میں مقدس تھی، اسی طرح شیطانی وسوسوں نے ان کے دلوں میں بتوں کی محبت ڈال دی تھی اور بتوں کے قدموں پر اپنی اولاد کی قربانی کو مقدس کر دیا تھا۔ یردوہم کا لفظ اردا سے ہے جس کے معنی ہلاک کرنے کے ہیں۔ مشرکین کہتے تھے لڑکی کا ہونا ننگ و عار ہے، اس لیے اسے زندہ دفن ہو جانا چاہیے، سورہ نحل آیت نمبر 59۔ یا وہ کہتے کہ ہمارے پاس اس کے لیے خرچ و اخراجات نہیں ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 31۔ یا انہیں بتوں سے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہ سب کچھ ایک طرح سے ان کی نگاہوں میں جلوہ کر رہی تھی۔ ناظرین، نکات کے بعد اس آیت کے اندر کچھ پیغامات بھی ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، غلط اور خرافات پر مبنی تصورات انسان کو یہاں تک لے جاتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کے لیے قربان کر دیتا ہے اور پھر اس بات پر فخر کرتا ہے۔ نمبر 2، مجرمین حتیٰ اپنی اولاد کو قتل کرنے کے بارے میں بھی کوئی جائز وجہ گڑھ لیا کرتے تھے تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن رکھ سکیں۔ نمبر 3، تنقید کرنے میں بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ مشرکین میں اکثر ایسے ہیں لیکن سب اس طرح کے نہیں ہیں۔ نمبر 4، گناہوں کو جائز ٹھہرانا اور گناہوں کو خوبصورت بنانا ہلاکت اور سقوط کا سبب ہے۔ نمبر 5، خرافات کی طرف رجحان سبب بنتا ہے کہ دین میں شبہات پیدا ہوں جس سے دین کی بنیادیں کمزور پڑتی ہیں۔ نمبر 6، پیغمبر کی ذمہ داری پیغام پہنچا دینا ہے، زبردستی کرنا نہیں ہے۔ اگر لوگ اطاعت نہ کریں، بات نہ سنیں، تو وہ انہیں چھوڑ کر قبول کرنے والے دلوں کی تلاش میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 7، منحرف گمراہ لوگوں کے افکار اور رویوں کی وجہ سے حق پرست افراد سست نہ ہو جائیں۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی شریک کا قائل ہونا خدا پر جھوٹ باندھنے کے جیسا ہے۔ ناظرین، تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ ہماری بچیاں ہمارے لیے ننگ اور عار کا سبب بنتی ہیں، اور یہ اپنے بچوں کو بتوں کے اوپر اس لیے قربان کر دیتے تھے کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ان کی قربت بڑھے گی۔ ناظرین، آج کا یہ ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔